وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا، پھر پیدل چلتا گلی سے باہر نہ نکلا۔ اس کے کان میں لگے کمیونیکیٹر میں سارنگ کی آواز پہلی بار گونجی تھی۔ تم ٹھیک ہو حرم؟ اس کی آواز میں فکر تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا بدر، بغیر کسی تاثر کے ہلکی سی آواز میں کہا تو دوسری جانب سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی ذہین اور سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نازنین ہیں۔ اس کے جواب پر سارنگ نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا۔ تم ہرٹ تو نہیں ہوئے نا؟ میرے پاس ہرٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہے، فارغ لوگوں کے کام ہے یہ۔ اب کیا کرو گے؟ وہ تو ایک بار پھر تمہیں دھکیل چکی ہیں۔ وہ اپنی کار کے پاس چلا آیا تھا، چند پل خاموشی سے کھڑا آس پاس کی تاریک گلیوں کو خاموشی سے دیکھے گیا۔ اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب جو کریں گی وہی کریں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، اب وہ میرے پیچھے آئیں گی۔ کیسے؟ وہ ایک ذہین لڑکی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بے حس نہیں ہو سکتی بدر۔ میں ان کا محسن رہا ہوں، وہ اپنے احسان کرنے والوں کو نہیں بھولا کرتی۔ کرو گے کیا؟ وہ کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا، پھر اگنیشن میں چابی گھما کر ٹھنڈے پڑے انجن کو زندگی کے رمق سے آشنائی بخشی۔ کچھ طے کیا ہے میں نے، لیکن ابھی اس لائحہ عمل کو منظر عام پر لانا قبل از وقت ہوگا، اس لیے درست وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ سارنگ کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے خاموشی سے انکارا بھر گیا، پھر کچھ یاد آنے پر یکدم بولا تھا۔ زاویار کو نازنین کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چل گیا ہے حرم، اور وہ غیر متوقع طور پر بہت غصے میں آ گیا تھا۔ چل کیا رہا ہے تم دونوں کے درمیان آخر؟ یہ محض پچھلی چپکلش تو نہیں ہے تم دونوں کے درمیان؟ اس کا اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ زاویار کو کہاں سے علم ہوا تھا؟ اگر اسے علم ہو سکتا تھا تو پھر کسی کو بھی ہو سکتا تھا۔ کیا بتایا تم نے اسے؟ وہ میرے بات کو گھمانے سے پہلے ہی بات کی نزاکت سے واقف تھا۔ ایک تو میں تم ذہین لوگوں کے درمیان بری طرح پس رہا ہوں۔ جو بات پردے میں رکھنا چاہو وہ اتنے آرام سے تم لوگ ڈیکرپٹ کیسے کر لیتے ہو؟ اگر کر بھی لیتے ہو تو اس کا اعلان کرنا اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ ایک تم مصیبت گلے کا ہار ہو، دوسرا وہ زاوی، اور اب نازنین کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور حرم آخر میں بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سارنگ کی بات کو رد کرنا ہرگز بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ جل کر رابطہ ہی منقطع کر گیا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر کان میں لگا مونگ کے دانے جتنا آلہ نکال کر احتیاط سے ڈیش بورڈ پر ڈالا تھا۔ مسکراہٹ اگلے ہی پل عنقا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ اسے پتا تھا کہ کون اس کا انتظار کر رہا ہے۔ احمد رمیز کے سامنے کرسی پر براجمان مظہر راحت کے حالات کی تفصیلات کو بریف کر رہا تھا۔ رمیز انہماک سے سنتا، گاہے بگاہے گردن بھی ہلا رہا تھا، لیکن اس کا انداز اپنے ازلی پرسکون انداز سے خاصا مختلف اور بے چین سا معلوم ہوتا تھا۔ احمد، جو اگلا پرچہ پلٹ رہا تھا، لمحے بھر کو تھما، چہرہ اونچا کر کے بغور رمیز کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں رمیز سر۔ کیا اس USB والی بات پر؟ اس نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ رمیز چند لمحات اسے دونوں ہاتھ باہم ملائے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے آگے ہو بیٹھا۔ میں پریشان ہوں احمد، لیکن اس معمولی USB کے غائب ہونے پر نہیں۔ کسی نے 18 سال قبل کے گھڑے مردے اکھاڑ دیے ہیں۔ ارم کے آبرو میں ساختہ ہی سکڑے تھے، ہاتھ میں تھامی فائل کے پرچے اس کے ہاتھ میں پھڑپڑانے لگے۔ گھڑے مردے؟ ناسمجھی سے دہرایا تو رمیز نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، گھڑے مردے۔ نازنین کے ساتھ ہوئے پچھلے واقعے کی تفصیل سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں محض 3 لوگ انوالو تھے، تم، میں اور شجاع۔ لیکن بدقسمتی سے میری بیوی شجاع کے بارے میں جانتی تھی، اور کسی وجہ کے تحت اس نے شجاع کو دوبارہ نازنین کے پیچھے بھیجا۔ تو احمد نے ایک آبرو اچکایا تھا۔ تو یہ کہ کسی نے نازنین کو بچا لیا اور شجاع کو بری طرح زخمی کر کے اسپتال کی زینت بنا دیا۔ اس کا حالہ کچھ اس انداز سے زخمی کیا گیا ہے کہ وہ اب کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گا، ساری زندگی۔ احمد کے ہاتھ میں تھامی فائل لمحے بھر کو لرزی تھی۔ چہرہ تو اندرونی ہر تفصیل سے آری رہا، لیکن وہ اس لرزش کو روک نہیں پایا تھا۔ کیا وہ بوڑھا ہو رہا تھا؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ USB والا یا پھر کوئی تیسرا بندہ؟ رمیز کے ماتھے پر ابھرے بل اس کے اندر پھیلی بے چینی کا غماز تھے۔ احمد چند پر کچھ بول ہی نہ پایا۔ مجھے واقعے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ کرائم سین پر جا کر بہت کچھ مل سکتا ہے۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ رمیز نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا تو وہ چونکا، محتاط سی نگاہوں سے رمیز کو دیکھا۔ کیوں؟ وہاں پر میں پہلے ہی 2-3 لوگوں کو بھیج کر معاملات کی تفصیل نپٹا چکا ہوں۔ یونیورسٹی میں پیش آیا تھا وہ واقعہ، ایسی پبلک پلیس کو بغیر صفائی کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کوئی پہلے ہی اس جگہ سے ہر نشان مٹا چکا تھا۔ احمد آنکھیں سکیڑے کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا۔ شجاع کہاں ہے اس وقت؟ ہاسپٹل میں۔ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ان واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے سر۔
میڈیا، پروجیکٹ فائلنگ کمپنیز، شیئر ہولڈرز اور ہمارے ورکرز، سب کی نگاہیں اس وقت ہم پر لگی ہیں کہ ہم اس وقت میں کون سا قدم اٹھاتے ہیں اپنی کمپنی کی بہتری کے لیے. لیکن فی الحال ہم کسی بھی قدم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. مظہر سر کی موت کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان پہنچتا ہے وہ کسی بھی بھرپائی سے زیادہ ہے. چند پل کے لیے آفس میں سناٹا چھا گیا. رمیز اور احمد دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم لگتے تھے. پھر رمیز کچھ سوچتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا. زیرو کو دوبارہ سے منظر عام پر آنے کا حکم دو احمد. وہ زیادہ تر ذاتی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسے مظہر کے قاتل کے پیچھے لگا دو. ہم مزید رسک نہیں لے سکتے. احمد نے سر ہلایا، پھر کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا. اور تنظیم کے سٹاک ہوئے پیسے میں سے پروجیکٹ کے لیے پیسہ برآمد کرو. یہ پروجیکٹ بھی جلد از جلد کام کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. ہم کسی طرح توجہ مظہر کی موت سے ہٹا کے اس پروجیکٹ کی افتتاح کی جانب مبذول کروانے ہیں. جا سکتے ہو تم اب. احمد نے ایک بار پھر سے اس بات پر سر ہلایا، پھر باہر کی جانب بڑھایا. خالی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی اور عزلی سے سرد چہرے پر فکر سی بکھری محسوس ہونے لگی تھی. اس نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آگے بڑھایا. بہت سے معاملات کو اس نے نئے سرے سے دیکھنا تھا. اگلی صبح بےحد اجلی سی طلوع ہوئی تھی. سر آفتاب اپنے آفس میں اسی پہر داخل ہوئے. جو ہی دروازہ بند کر کے پلٹے تو سامنے جھولتی کرسی دوسری جانب گھومی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں اگلی ہی پل سکھ رہی تھیں. ہاتھ میں تھامے پیپرز کو شیشے کی چمچماتی ٹیبل پر رکھ کر وہ سیدھے ہوئے ہی تھے کہ کرسی اپنے آپ ہی گھومی. وہاں وہ بیٹھا تھا. سیاہ جینس، سیاہ ماسک، سیاہ ٹوپی کو آگے تک کیے، سیاہ جیکٹ اور ہاتھوں میں بائک رائڈرز والے دستانے پہنے جن سے انگلیوں کے اگلے حصے نظر آیا کرتے تھے. اس نے چہرہ اٹھایا لیکن کوئی بھی نقش واضح نہیں ہو سکا. آفتاب کی آنکھیں نہ سمجھی سے سکڑی تھیں. کون ہو تم اور میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز میں تیش سا ابلا تو وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. پھر سر سے کیپ اتار کر سامنے ٹیبل پر دھری. اب محض اس کی بھوری آنکھیں اور ماتھے پر گرے بال واضح تھے. کون؟ سامنے موجود آفتاب نے اسے پہچاننا چاہا لیکن وہ اسے نہیں پہچان سکا. وہ گھوم کر اس کے سامنے چلا آیا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. فائٹنگ ٹرینرز کا ماننا ہے کہ فولادی طاقت انہی کے ہاتھوں کا حصہ بنتی ہے جو ان ہاتھوں سے محنت کریں، ان سے سخت کام لیں اور انہیں کبھی فالتو نہ رہنے دیں. مزید ان کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان 10-12 مکے آرام سے برداشت کر سکتا ہے. آرام سے مطلب بغیر بے ہوش ہوئے. اس نے اگلے ہی پل 5 انگلیوں کا جمع مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا. آفتاب لڑکھڑا کر پیچھے لگی کرسیوں پر جا گرا تھا. کھردرے دستانوں کے باعث اس کا ہونٹ پہلے ہی وار میں پھٹ چکا تھا. وہ آگے بڑھا اور اسے گرے بان سے پکڑ کر سیدھا کیا. اپنی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا. یہ پہلا مکہ اس لیے تھا کیونکہ تم نے اسے یہاں رکنے کے لیے کہا تھا، اور یہ دوسرا مکہ اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے ایک لڑکی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے. اس نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان تھامے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کو پوری قوت سے جما کر اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا تھا. آفتاب کا دماغ 2 ہی مکوں میں گھوم کر رہ گیا تھا. اس نے اس کے گریبان کو آزاد کیا تو وہ لڑک کر ٹیبل سے لگ کر زمین پر جا گرا. وہ آہستہ سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا. چہرے پر چڑھے ماسک سے جھانکتی آنکھیں اس بے تاثر ہی رہیں. ابھی تم اسے بلاؤ گے، تم اس سے معافی مانگو گے اور اس کی تنخواہ میں سے بھی کٹوتی ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. مجھے معاف کر دو، میں اچھا آدمی ہوں، میں مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کر دو. وہ آنسوؤں سے روتا ہوا اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا. حرم جانتا تھا کہ قصور اس کا نہیں تھا، لیکن پانی میں پتھر جو بھی پھینکتا اس پتھر کو ڈوبنا تو تھا ہی. جس نے جو کیا تھا اس کا عمل اس پر پلٹنا ہی تھا. وہ اسے وارن کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا تھا. تم اس پر ہر دم نرم رہو گے، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بار بار جا کر اسی کلاس میں چیک کرو گے. کوئی بھی مشکوک عمل دیکھنے میں آئے تو تم اس پر ایکشن لو گے، کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تمہارے اس پھٹے ہونٹ کے کناروں کو چیر کر میں اسے ٹانکے لگا سکتا ہوں، وہ بھی تمہیں بے ہوش کیے بغیر. اسی لیے وہ سیدھا ہوا. پھر آفتاب کے گرے باندھ کی اندیکھی سی گرد صاف کی. وہ خوفزدہ آنکھیں پھیلائے اسے تک رہا تھا. کوئی کوتاہی نہیں. وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی کیپ اٹھا کر سر پر جمایا. اسے ایک نگاہ نیچے گرے آفتاب پر ڈالی اور پھر آفس کا دروازہ دھکیلتا باہر چلا آیا. راہداری کے درمیانی راستے میں ناظرین بہت سی کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑی کسی طالب علم سے بات کر رہی تھی. اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر سر جھکائے اس کے ساتھ سے خاموشی کے ساتھ گزر گیا. ناظرین نے بس ایک پل کو چہرہ پھیر کر دیکھا تھا. اسے گمان سا گزرا تھا، ایسے جیسے اس کے ساتھ سے حرم گزرا ہو. لیکن پھر وہ سر جھٹکتی لائبریری کی جانب بڑھ آئی تھی. حرم سر جھکائے اب تک چل رہا تھا. اسے خوشبو لگانے سے اسی لیے سخت نفرت تھی کیونکہ خوشبوئیں انسانوں کا پتہ دیا کرتی ہیں. اگر وہ ایک مخصوص پرفیوم کے ساتھ اپنا آپ نتنی کر دیتا تو ناظرین اس کی خوشبو سے اسے فوراً پہچان جاتی. لیکن وہ حساس ایجنسی کا گن مین باقی ہوا تھا. اسے ایسا لاپرواہ قدم متوقع نہیں تھا.
वजदान आज एक दिन की छुट्टी के बाद कॉलेज चला आया था। वो डरा डरा सा मालूम होता था। जावियार ने उसे बचाने के लिए उन लड़कों पर हाथ उठाया था और बिलाशुबा वो जवाबी वार की ताक में उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगले ही पल उसने धड़कते दिल के साथ खुश खलक को तर किया और फिर आगे चला आया। उसकी टांगें कपकपाहट का शिकार थीं और रंग जर्द पड़ रहा था। क्लास में मामूल की गहमा गहमी थी। बहुत से तुलबा कुर्सियों के हत्थों पर बैठे तालियां मारकर हंसने में मसरूफ थे। कुछ अपना सर किताबों में दिए पढ़ रहे थे, कुछ हाथों पर चेहरा गिराए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। वो आगे बढ़ाया। साफ सुथरे से यूनिफॉर्म को जेब तन किए घने से आवालों को पीछे जमाए वो वजीहा लगता था। बैग लाकर कुर्सी पर धरते वो बैठ गया। मोहतात निगाहों से एक बार इतराफ का जायजा लिया। दिल की धड़कन अब भी मामूल से ज्यादा तेज और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। क्लास का वक्त हुआ तो सर राफे बहुत से असाइनमेंट हाथ में थामे अंदर चले आए। इसी पहर वो लड़के भी क्लास में दाखिल हुए थे। उसने घबराकर रुख फेर लिया। राफे मजीद की मौजूदगी के बायस लड़कों ने उस तक आने से खुद को बामुश्किल रोक रखा था। जो ही सर की क्लास खत्म होती तो वो उसकी हड्डी पसली बराबर करने का इरादा रखते थे। उसे वॉशरूम में फैली गलाजत याद करके खौफ सा आया था। पिछला टॉर्चर याद करके ही उसकी हालत गैर होने लगी थी। अभी सर ने बोर्ड पर हाथ बढ़ाकर लिखना शुरू ही किया था कि सर इशफाक ने क्लास का दरवाज़ा खटखटाया। सबकी गर्दनें यकबारी से उठी थीं। उसने भी सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। राफे अब आगे बढ़कर सर इशफाक से पर्ची ले रहे थे। फिर उन्होंने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसका हलक खुश्क हो चुका था। वजदान अंसारी, शुएब अली, मंसूर कियानी, वसी हसन और रामिश हुसैन, आप सबको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में तलब कर रहे हैं। सारी क्लास उसके और उन पुलिस के झगड़ों को जानती थी, इसीलिए यकदम ही कमरा जमातों में नाहट से उभरी। वो मुश्किल अपनी जगह से खड़ा हुआ था। पीछे विराजमान चारों लड़कों के भी नासमझी से उठे। वो आगे पीछे सर राफे की मुय्यत में ऑफिस की जानिब बढ़ रहे थे। वजदान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और पेशानी पर उभरा पसीना इस ठंड में भी किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। वो सब एक साथ दरवाज़ा धकेले अंदर चले आए। अंदर का मंजर इसकी तवक्को के बरक्स था। सरबराही कुर्सी पर प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान विराजमान थे। उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठे इंसान का चेहरा वाज़ेह नहीं था। लेकिन ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी कैसे थी? फिर यकलक थी। कुर्सी पर विराजमान शख्स ने चेहरा फेर कर उसे देखा तो इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वहाँ जावियार विराजमान था, पूरी तमकन के साथ, चेहरे पर ऐनक जमाए, स्याह मखसूस लिबास जेबतन किए, वकला का मखसूस लिबास। ऑफिस के अंदर लगे सोफों पर उन पुलिस के घराने भी बैठे हुए थे और अपने घर वालों को देखकर उनमें से एक एक का रंग वजदान ने अपनी आंखों के सामने खुश्क होते देखा था। चलिए जावियार साहब, वहाँ बैठकर बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो जावियार के सामने बिछ ही जाते। वो इसी बेनियादी से उठा और फिर एक नज़र उठाकर वजदान की जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बाल जो हरदम लापरवाही से माथे पर बिखरे रहते थे, इस समय नफासत के साथ जेल से पीछे किए गए थे। नाक पर धरी ऐनक और इनके पार से झांकती वो पुरएतमाद से मुस्कुराती आंखें। वो वाकई जावियार ही था। ऐसे सिर्फ वही मुस्कुराता था, ऐसे सिर्फ वही मुस्कुरा सकता था। जैसे हाथ लगाकर तो दिखाओ। अगले ही पल वो आगे बढ़कर उन घरानों के मुकाबिल लगे सोफे पर जा बैठा था। उसके हाथ में एक फाइल भी मौजूद थी और वो टांग पर टांग जमाए गोया उन्हें उनका अमालनामा सुना रहा था। मैं वजदान अंसारी का वकील हूँ, जावियार सुल्तान। अगर आप लोग इस बात से वाकिफ नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके बच्चे मेरे क्लाइंट को आए दिन परेशान कर रहे हैं। वो इसे टॉर्चर करते हैं और बुली करने जैसे जुर्म का इर्तिकाब करके अपने और इस नामवर कॉलेज के साथ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लहजा पर ठहरकर सरबराही सोफे पर विराजमान अब्दुर्रहमान को देखा। उन्होंने जवाबन इस बात पर सर हिलाकर उसे जारी रखने की हिदायत दी थी। हम आपके बच्चों पर केस करने का कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे क्लाइंट को जहनी और जिस्मानी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। आप लोग चाहें तो अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ हमसे बात करने का हक रखते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप सबसे कोर्ट में मुलाकात होगी। वो अगले ही पल अपना मुद्दा वाज़ेह कर देने के बाद पीछे हो बैठा था। ऑफिस में विराजमान अफराद के चेहरों पर पहले ना समझी उभरी। जो ही उनके जहनों ने इदराक की सरजमीन पर कदम रखा तो यकदम ऑफिस में बेचैनी सी फैल गई थी। क्या आप ये सब बगैर किसी सबूतों के कह रहे हैं? हमारे बच्चों के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने ऐसा अमल रवा रखा है अपने क्लास वालों के साथ? वो आराम से आगे बढ़ा, फिर टेबल पर धरी फाइल खोलकर उसका रुख उन वालिदैन की जानिब फेरा। वहाँ उन तलबा की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होने की तस्वीर थी। वो ऐसी जगह थी जहाँ कम उम्र लड़कों को हरगिज़ भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। अब्दुर्रहमान सख्त निगाहों से उन तलबा की जानिब देख रहे थे। उनके कॉलेज की इज्जत दाव पर लग रही थी, महज चंद तलबा की हरकत के बायस। वो उस साख को कैसे बिगड़ने दे सकते थे? उन्हें किसी भी तरह जावियार को ये केस फाइल करने से रोकना ही था। चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे और उबलते जज्बात पर घड़ों पानी डाल दिया गया था।
نہ صرف یہ بلکہ آپ کے بچے اسکول میں بھی چند اسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے واضح ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بھاری جرمانے اور کئی ماہ کی سزائیں بھی منتظر رہیں گی ان کے لیے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل تاریکی کی نظر ہو جائے گا اور اس کالج کا نام منظر عام پر آنے کے باعث معزز عبدالرحمن صاحب سے قانونی تفتیش بھی یقینی طور پر کی جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کی ڈیزگنیشن ان سے لے لی جائے گی، اور اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ محترم والدین کی لاپرواہی ہوگی۔ اور اسے پتا تھا کہ اس نے آفس میں موجود ہر زیرو کا سانس خشک کر دیا ہے۔ ان سب کی دکھتی رگیں دبائی تھیں اس نے۔ یکلفتی لڑکوں میں سے شعیب نامی لڑکا آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر زاویار کی مار کے نشان اب تک تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہی ہے جس نے مجھے اس رات مارا تھا، یہ وجدان کا وکیل نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بدتمیزی سے چیخا تو زاویار کے جبڑوں میں سختی سی اتری۔ مسکراتی آنکھیں اگلے ہی پل کرخت ہو گئی تھیں۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور یاد رکھیے کہ وکیل کے بغیر بات کرنا آپ کے خلاف کورٹ میں واضح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ ایسے چاہتے ہیں؟ اس کا باپ یکدم ہی اٹھا اور اسے کھینچ کر چانٹا دے مارا۔ پھر وہ ان سب کی جانب گھوما اور معذرت کرنے لگا۔ زاویار نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھ سے نہیں، میرے کلائنٹ سے معذرت کی جائے، پھر اس کیس کو فائل نہ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور اگلے کئی لمحات میں اس نے دیکھا کہ والدین ان بچوں کو مارتے ہوئے وجدان سے معافی منگوا رہے تھے۔ وہ اس قدر منجمد ہو چکا تھا کہ اس سب پر کسی تاثر دینے کا ہوش تک نہ رہا تھا اسے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ اس کے سامنے جھک کر معافی مانگ رہے تھے۔ اس کے حلق میں گرہیں سی بننے لگی۔ اسے لگا تھا کہ کبھی کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ خدا دعاؤں کا جواب دیا کرتا ہے۔ اس نے مانسٹر بن جانے سے پناہ طلب کی تھی۔ اس کی طلب ہی اس کی نجات تھی۔ والدین اور اساتذہ آفس سے باہر کی جانب بڑھے تو اس نے بھی عبدالرحمن سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر وجدان کو لیے باہر چلا آیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے وجدان بالکل خاموش تھا اور وہ اپنے موبائل میں مصروف۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ زاویار نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر موبائل جیب میں رکھ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے یہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کیا وکیل ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آئی نمی ہتھیلیوں سے رگڑ کر پوچھا تو وہ مسکرایا۔ نہیں یار، انگریزی ادب کا طالب علم ہوں میں۔ وکالت سے تو دور دور تک واسطہ نہیں، اور یہ سوٹ بھی میں نے اپنے دوست کا چرا کر پہنا ہے۔ سارنگ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا انتہائی قیمتی سوٹ محترم زاویار صاحب پہن کر یوں ہی سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔ وجدان کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے۔ پھر آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ کون سی باتیں؟ اچھا، وہ وکالت کی باتیں۔ وہ تو عام باتیں تھیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تو بس بلیز اور بلیک میلر سے نبٹنے کی زبان آتی ہے بچے۔ آپ کو اس زبان کے استعمال سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو نتائج خوفزدہ نہیں کرتے؟ اس کے آواز میں الجھن سی ابھری تھی۔ کس کی اتنی مجال کہ زاویار سلطان کو خوفزدہ کر سکے؟ نتائج سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتے، ان کا سامنا کیا کرتے ہیں۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹل جاتے ہیں، بس انسان کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اور پولیس کو دیکھ کر مجھے ویسے بھی ہاتھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ پرانا مسئلہ ہے، بکواس برداشت نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ لاپرواہی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی اترنے لگی تھی۔ زاویار اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پیچھے کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں آتا، میرے پیچھے بھی کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ انتظار کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، اور میں کبھی بھی کمزور نہیں تھا۔ جس نے بھی میرے حق میں کمی کرنے کی کوشش کی ہمیشہ معذور ہی ہوا، چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے اسے سبق ضرور سکھایا۔ کاش میں بھی آپ جتنا مضبوط ہو سکتا۔ اور زاویار سلطان کے سامنے کھڑا وجدان حرم بن گیا تھا، چھپ چھپ کر روتا ہوا، ڈرا ہوا، لوگوں سے بھاگتا ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کسی کو جانتا ہوں جو بالکل تمہاری طرح ہی خوفزدہ رہا کرتا تھا، بالکل تمہاری طرح رونے کی تیاری میں رہتا تھا وہ بھی۔ خیر، میں اب چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا۔ کیا ہوا اس لڑکے کا پھر؟ زاویار جو اس کا گال تھپ تھپاتا آگے بڑھنے ہی لگا تھا ٹھہر سا گیا، نگاہوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ اس نے پلٹ کر وجدان کو دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ ایک خطرناک شوٹر بن گیا، ایک ڈیڈلیسٹ فگر۔ وجدان کی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھیں، لیکن زاویار اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ راہداری میں خاموشی سے کھڑا رہ گیا۔ کچھ تھا جو اسے غصے والے زاویار کو نرم گرم سا بناتا تھا۔ ہاں، کچھ تھا۔ نازنین نہ سمجھی سے آنکھیں سکیڑے ٹھنڈی راہداری کو پار کرتی لائبریری چلی آئی تھی۔ دروازہ دھکیلنے سے لے کر آگے بڑھ کر اپنی کرسی پر بیٹھنے تک اس کے ابرو کم فہمی سے سکڑے ہوئے تھے۔
इल्हाम ने उसे गुमसुम सा देखा तो उसे हाथ बढ़ाकर टहुका दिया। वो यकदम जैसे होश में आई थी, फिर उसकी जानिब देखा। कहाँ गुम हो? क्या हुआ है? उसने इल्हाम को पिछले वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है कि वो उसकी दोस्त थी, लेकिन उसकी ऐसी कोई दोस्ती पिछले साल के अरसे में वाकई नहीं हुई थी कि अपने खौफ के बाबत उससे बात कर सकती। उसने खुद के सिवा सबको अंधेरे में रखना ही हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मुनासिब समझा था। सर आफ्ताब। उसकी अधूरी सी सरगोशी पर इल्हाम समझी से आगे हो बैठी, फिर झुककर हल्की सी आवाज़ में उसे मुतवज्जे किया। सर आफ्ताब क्या? वो इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं मेरे मामले में? इसकी बात पर इल्हाम गहरा सांस लेती सीधी हो बैठी, फिर सामने चमकती स्क्रीन को देखती टाइप करने लगी। कीबोर्ड पर खटखट सी उंगलियां चलाती वो फहरिस्त तैयार कर रही थी। वो तुमसे उम्र में खासे बड़े हैं, और फिर इनकी नरमी को कौन नहीं जानता यहाँ। तुम्हारे माली हालात से वाकिफ हैं, शायद इसीलिए तुम्हारे साथ नरमी बरत रहे हैं। सिंपल। उसने रश्क से उसकी जानिब देखा था। लापरवाही से सिंपल कहकर वो अपने काम में मगन महसूस हो रही थी। कुछ लोगों के लिए सब कुछ कितना सिंपल और आसान होता है। काश उसकी जिंदगी भी इतनी सहल हो सकती। शायद। उसने कंधे झुकाकर ख्याल को झटक दिया था, फिर किताब की जानिब बढ़ते हाथ लम्हे भर को थम से गए। ख्याल हरम की जानिब भटका। क्या उसने? लेकिन वो अगले ही पल सर झटक रही थी। उसने कल रात कोई कसर नहीं उठा रखी थी उसे इल्ज़ाम देने में। इतनी इज्जत अफजाई के बाद कोई उसके रास्तों की जानिब बढ़ना तो क्या, उसे देखना भी गवारा नहीं करता। उसने अंदर बढ़ती कसावत को गहरा सांस लेकर बाहर निकाला, और फिर अगले ही पल वो अपने काम की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। लबों के गिर्द मौजूद जख्म तो मुंदमिल हो चुके थे, लेकिन माथे पर आए खराश के निशान अभी तक ताज़ा थे। उसने उन निशानात पर बेस लगाकर उन्हें छुपा दिया था। वो इन निशानात के ज़ायल होने तक यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपनी क्लास के लिए लाइब्रेरी से निकल आई थी। सर आफ्ताब 3 से 4 बार उसकी क्लास में झांक कर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने चले आए थे। एक दफ़ा तो उसने बाहर निकलकर उन्हें मना भी किया, क्योंकि ऐसे वो तुलबा के सामने शर्मिंदा हुई जा रही थी। वैसे भी उसके दिल में सर आफ्ताब के खिलाफ कुछ नहीं था। वो जानती थी कि शाइस्ता कितनी खौफनाक औरत थी। वो अपने काम निकलवाने के लिए किसी भी हद को पार कर लेने वाली मकरू औरत वाक़ई हुई थी। उसने उनसे चेहरे पर लगे ताज़ा जख्मों की बाबत भी दरियाफ्त किया था, लेकिन वो बार बार जीनों से गिरने का बहाना बनाकर इस बात को गोलमोल कर रहे थे। शायद वो वाकई जीनों से गिर गए हों। क्लास अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी और तुलबा उठकर जाने लगे थे। उसने भी बैग समेटकर कंधे पर टांगा ही था कि दरवाजे में उसे जावियार खड़ा नजर आ गया। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था, फिर कदम उठाकर उस तक चला आया। आपने कहा था मेरे हुए नुकसान के नोट्स मुझे फराहम करेंगी। साथ साथ हाथ भी बेशर्मी से आगे किया तो उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया था। अगले ही पल अब वो दोनों साथ साथ कदम उठाते क्लास से बाहर चले आए थे। नाजनीन ने अपने पर्स से ताज़ा नोट्स निकालकर उसकी जानें बढ़ा दिए थे। उस काम के लिए शुक्रिया। उसके कहने पर जावियार ने महज सर हिलाया था। पिछले दिनों आप आए नहीं, तबीयत तो ठीक थी ना आपकी? अंदाज ऐसा था कि बस यूं ही चलते चलते याद आ गया तो इसकी गैर मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त कर लिया। कल अखियों से उसने नाज़रीन का सफ़ेद पड़ता चेहरा भी बगौर देख लिया था। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। उसने उसकी बात रद्द किए बगैर हामी भरी तो जावियार ने समझकर सर हिलाया, फिर हाथ में थामे नोट्स को निगाहों के सामने करके देखा। मुझे अंग्रेजी अदब में कोई दिलचस्पी नहीं है, पता नहीं मैंने यहाँ दाखिला क्यों ले लिया है। उसने बात बराए बात की तो नाज़नीन ने गर्दन घुमाकर खफकी से उसकी जानिब देखा। क्या कुछ गलत कह दिया है क्या? अंग्रेजी अदब की उस्तानी के सामने ऐसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें फेल भी कर सकती हूँ। वो गर्दन फेर कर मुस्कुराया था। ऐसी ज्यादती की तवक्को नहीं रखता मैं अंग्रेजी अदब की उस्तानी से। मेरी बेरहमी से वाकिफ नहीं हो अभी तुम। अबरू एक अदा से अचकाकर कहा तो वो इस अंदाज को देखता रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बेरहमी के जौहर मुझ जैसे शरीफ नफ्स स्टूडेंट के सामने दिखाने से परहेज करेंगी। आखिर को आपका कज़न भी लगता हूँ अब तो मैं। खामखाई गर्द झाड़ी थी कंधे से। नाज़नीन ने चलते चलते उसे घूर के देखा। दूर के? जी दूर का कज़न ही, लेकिन लगता तो हूँ ना। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दूर और करीब के कज़न होने से, उसे बस कज़न होने से फ़र्क पड़ता था। आसपास फैली मगरिब गहरी होने लगी थी। वो दोनों राहदारी पार करते हुए खुले बरामदे में आ निकले थे। तुम एक ट्रेनर हो, फाइटर ट्रेनर। क्या किसी इंसान के लिए, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए, दूसरे इंसान को हथौड़ी से मारना नॉर्मल तस्वुर किया जा सकता है? उसने सरसरी सा पूछा तो वो चौंका, फिर लापरवाही से कंधे अचकाए। नॉर्मल है अगर वो इंसान गुस्से में है तो। और क्या ये नॉर्मल है कि एक कम उम्र लड़का अपने से बड़ी उम्र के खासे तगड़े बंदे को उठा के फेंक दे? आपके वो ठहर गया। वो भी उसके साथ ही रुक गई। कतई आंखें जानती थी कि वो किसकी बात कर रही थी, बस या आंखों को ही गुमान ना था किसी पहर का। अगर वो इंसान फिट है और स्ट्रेंथ में उससे ज़्यादा है तो हाँ,
وہ اسے اٹھا کر پھینک سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے بازوؤں میں عام انسانوں سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ محنتی بازو ہیں، یعنی وہ کثرت کے عادی ہیں۔ عام انسان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ مارنا الگ بات ہے، اٹھا کر پھینکنا الگ طرح کے اسٹنٹ کا کام ہے۔ وہ خالی آنکھوں سے اس کی وضاحت پر اسے دیکھتی رہی۔ یعنی وہ خود کو فٹ رکھتا ہے؟ جی، اور یہ فٹنس نارمل فٹنس سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے ملٹری فٹنس تصور کیا جا سکتا ہے۔ ملٹری؟ اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ جہاں تک وہ جانتی تھی حرم کبھی ملٹری سے واقف نہیں تھا۔ وہ تو لندن رہ کر آیا تھا 4 سال تک۔ کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو میڈم؟ اس نے پوچھا تو وہ ایک دم چونکی، پھر نفی میں سر ہلا کر الجھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ اگلے ہی پل اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ کیا زخموں کو دیکھ کر ٹارچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے زاویار؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو اس نے بلا تردد سر ہلایا۔ زخم ایک طرح سے ثبوت کا کام دیتے ہیں، مکہ، تھپڑ اور لات۔ ان تینوں کے زخموں میں فرق ہوتا ہے۔ مکے کے بعد اکثر چہرے کا مخصوص حصہ سوج کر ابھرتا ہے اور اس کے زخم کا تازہ نشان گہرا سرخ، جبکہ کچھ دیر بعد کا نشان جامنی ہو جاتا ہے۔ تھپڑ سے محض چہرے کی حساسیت پر فرق پڑتا ہے، یعنی صرف چہرہ سرخ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ثبوت غائب۔ لات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہڈیاں تک توڑی جا سکتی ہیں لات کے ذریعے۔ اس کی تفصیل پر ناظرین نے متاثر ہو کر سر ہلایا تھا۔ تو مارنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیسا زخم دے رہے ہیں؟ ہاں، کچھ مخصوص حصوں پر مکہ مارنے کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فائٹرز کو علم ہوتا ہے کہ انہیں کس کو بے ہوش کرنا ہے، کس کو اذیت ناک تکلیف سے دوچار کرنا ہے، کس کو معذور اور کس کو بیٹھنے اٹھنے کی طویل تکلیف دینی ہے۔ اس کی آخری بات سن کر ناظرین نے جھرجھری لی تھی۔ وہ بنا جھجکے بہت آرام سے اسے تفصیلی آگاہی دے رہا تھا، یوں جیسے یہ سب اس کا روز کا کام ہو۔ تم جیسے لوگوں سے تو ڈرنا چاہیے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میڈم، فائٹرز دل میں کچھ نہیں رکھتے۔ وہ اکثر اپنا ہاتھ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور اپنے جان پر کھیل کر جانے بچانے کا عزم رکھتے ہیں۔ فائٹرز ہاتھوں کے ساتھ بھلے اچھے نہ ہوں، لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی گلزار اور دشمنی عذاب ہوتی ہے۔ تمہارے دشمنوں کو تو خیر منانی چاہیے اپنی پھر، اس نے مسکرا کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا، پھر اس کے ساتھ چلتا ہی اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ یہ طالوت کی کار تھی جو فی الوقت اس کے زیر استعمال تھی۔ کیا آپ گھر اکیلی جائیں گی؟ میں چلی جاؤں گی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا کار کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے درمیان بھلے ہی تکلف کی دیوار پگھل کر گر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے منہ اٹھا کر اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب بھی اسے خاصے فاصلے پر تھی، ویسے ہی جیسے ہر ایک کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو ناظرین بھی یونیورسٹی کا دروازہ پار کرتی باہر چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے تھا، بالکل خاموشی سے۔ اس واقعے کے بعد وہ اسے تنہا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، تب جبکہ اس کی گاڑی خراب تھی اور وہ پیدل ہی محو سفر تھی۔ اپنی سوچوں میں گم نپے تلے قدموں سے سڑک کے کنارے چلتی وہ اسے بے حد اداس معلوم ہوئی تھی۔ وہ سڑک کے ایک کنارے پر موجود تھی اور حرم سڑک کے دوسرے کنارے پر۔ وہ سانس لینے کے لیے جگہ جگہ رک رہی تھی۔ حرم کو اس کے اعضاء و جواسے میں کھپتی تھکن اتنی دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ چلنے لگی تو اس نے بھی قدم اس کے ساتھ ہی بڑھائے۔ شام کی اترتی سیاہی گہری ہونے لگی تھی۔ اس سیاہی میں شاہراہ پر موجود دکانوں کے کمکے روشن کر دیے گئے تھے۔ اس کے آس پاس ہر جانب اداسی سی بکھرنے لگی۔ وہ جو اداس تھی تو ہر شے پر گویا اداسی کی چھاپ گہری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک بار پھر سے ٹھہری تھی۔ اس کے قدم بھی بے ساختہ ہی رک سے گئے تھے۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانا چاہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ اس کے سامنے ایسے نمودار ہونے کی کیا وجہ پیش کرے گا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی راستے کے بارے میں سوچتا، ناظرین نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیکسی کو روک لیا تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا وہ۔ جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی تو اس نے بھی قدموں کو واپسی کے لیے پھیرا۔ ابھی اسے کیس کو ری ڈرائیو کرنا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر رخ اپارٹمنٹ کی جانب پھیرا تھا۔ رات کی سیاہی میں احمد شجاع سے ملنے ہسپتال آیا تھا۔ اس نے اس کے زخموں کا بغور معائنہ کیا اور واپس پلٹتے ہوئے اس کا دماغ تیزی کے ساتھ جمع تفریق کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیرو کی تلاش میں عدنان کو مارا پیٹا گیا تھا، پھر باسط کے ساتھ کی گئی پوچھ گچھ، مظہر کے گھر سے USB کا غائب ہو جانا، کیمروں کا اسی وقت بند ہو جانا، شجاع کو راستے سے ہٹانا، ناظرین کو بچانا اور اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ اس سارے معاملے میں ایک بات مشترک تھی کہ ناظرین ہر جگہ بچائی گئی تھی۔ ناظرین کے ساتھ ہوئی زیادتی کو ہر جگہ چھپایا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے تمام کیمرے بھی صاف تھے، ان سے فوٹیجز ڈیلیٹ کی گئی تھیں۔ کام کرنے والا بے ڈھنگا اور لاپرواہ ہرگز بھی نہیں تھا اور اسے یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ ان کے درمیان اندر ہی موجود تھا۔
क्योंकि बाहर के किसी इंसान को नाज़रीन के साथ आए पेश हादसे का इल्म होना बहुत गैर मुतवक्के सी बात थी। ख़ानदान वालों को भी महज इस बात का इल्म था कि नाज़रीन बचपन में ही ज़हनी बीमारियों का शिकार रही थी। उस बीमारी का पस मंज़र क्या था, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। उसने ड्राइव करते हुए परेशानी से परेशानी मसली थी। कौन था जो यूं कई सालों बाद नमूदार हुआ था, ऐसे जैसे वो बरसों से सबकी तैयारी करता रहा हो? कौन हो सकता था? उसका जहन मजहर के कत्ल से बिल्कुल गाफिल हो चुका था। उसकी सारी तवज्जो अब के उस किरदार की जानिब थी जिसकी शनाख्त उसके लिए सवालिया निशान साबित हो रही थी। इसी पहर अपने अपार्टमेंट में मौजूद हरम पुलअप्स कर रहा था। मेहनती कसरत के बायस उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। स्याह बुनियान से निकलते ताकतवर बाजुओं की नसें उभरी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। उसका मोबाइल बजा तो उसने कान में लगे आले का बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। दूसरी जानिब हस्बे तवक्को सारंग था। मैंने उस रोड का जायजा लिया है जिस पर जावेद सर की लाश मिली थी। उनकी लाश सड़क के इतराफ में मिली थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी तो उनके जिस्म पर टायर्स के निशान होना यकीनी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था रिपोर्ट में। और दूसरी मशकूक बात, वो सड़क के एक तरफ कैसे मिले? गाड़ी अगर टकराई है तब ये मुमकिन हो सकता है कि वो टक्कर लगने के बायस उड़ते हुए इतराफ में जा गिरे हों, लेकिन अगर गाड़ी ऊपर से गुजरी है तो लाश सड़क के इतराफ में कैसे पहुंच गई? वो उलझ रहा था। हरम ने पूरी सांस के दरमियान कहा, इसका एक ही मतलब है फिर कि लाश को उठाकर सड़क के इतराफ में डाला गया था। ये कत्ल था सारंग, जिसे हादसे का नाम दिया गया था। एक बात बताओ, जिस रोड पर लाश मिली थी, क्या ये वही शाहरात है जिस पर रमीज़ का ऑफिस मौजूद है? वो उठ खड़ा हुआ था, फिर हाथ आगे बढ़ाकर तौलिए से चेहरा और गर्दन खुश्क करने लगा। ये वो रोड तो नहीं, लेकिन उससे पिछला और खासा सुनसान रोड है। हादसे का वक्त क्या लिखा गया है? 7:40, यानी गहरी होती मगरिब में उनकी लाश मिली थी। गर्मियों के दिनों में तो कोई भी शाहराह लोगों से खाली नहीं होती। फिर ये कि कत्ल बाद में किया गया था, लेकिन उसका वक्त तब्दील कर दिया गया है। एक मजबूत और साफ सुथरा कवर। सारंग की बात पर उसने सर हिलाया था। फिर दूर आते गैर मर्जी नुक्ते को देखा गया। अजीब बात यह है कि सुनसान इलाका होने के बायस आसपास कोई कैमरे भी मौजूद नहीं थे। अगर होते भी तो शायद हमें उस सब के बारे में मालूम नहीं हो सकता था। 18 साल गुजर चुके हैं दरमियान से। कोर्ट केस को दोबारा से ड्राइव करना आसान तो नहीं होता। सारंग बोलता जा रहा था। वो गायब दिमागी से उसे सुन रहा था। फिर यकदम बोला, जावेद और तलहा के कत्ल में एक बात मुश्तरक थी कि इन दोनों को पहले अजियत का निशाना बनाया गया था। ऐसा ही कुछ रमीज़ के बाप के साथ भी हुआ था। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ था। सारंग की चलती जुबान अगली ही पल ठहर गई थी। क्या कहना चाह रहे हो? ये दोनों अमवात, जावेद और मुबीन की मौत हादसा करार दी गई थी। तुम्हें नहीं लगता कुछ है जो मुस्तकिल छुपाया जा रहा है? वो रमीज़ का बाप था हरम। सारंग ने घबरा कर उसे टोका, लेकिन उसका जहनी गोया वहीं अटक कर रह गया था। तुम ठहरो, मुझे अभी के अभी मॉम से मिलना चाहिए। उसने वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए ताकि शॉवर ले सके। क्या कहोगे उनसे? ये मेरा अंदाज़ा है महज। हो सकता है कि उसे भी कत्ल किया गया हो सकता है कि जावेद की तरह उसकी रिपोर्ट्स भी तब्दील करवाई गई हों। मुझे मॉम से फैमिली डॉक्टर के बारे में मालूम करना चाहिए। ये सब किसी पहचान और अंदर मौजूद इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। भाई तक तो ठीक है, लेकिन बाप के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इंसान सब कुछ कर सकता है सारंग। इस कायनात में इंसान से ज़्यादा खौफनाक और कोई मखलूक आज तक पैदा नहीं की गई। आंखें खोलो अपनी। ये केस बहुत भयानक हक़ाइक़ छुपाए हुए हैं। हम रमीज़ और इसकी तंजीम तक नहीं पहुंच सकते, ना ही नाज़रीन को बचा सकते हैं। अगर हमने उसकी हिस्ट्री शीट को नज़रअंदाज कर दिया तो। और तुमने उन पैगामात का क्या हल निकाला है? सारंग को उसका बिला वजह मोहतात अंदाज नागवार गुजर रहा था। वो वक्त ज़ाया कर रहा था। उसे उन पैगामात को डिकोड करना चाहिए था पहले। उसके वॉशरूम को बढ़ते कदम लम्हे भर को थम से गए। उन पैगामात की कड़ियाँ भी किसी तरह रमीज़ से जा मिलती हैं सारंग। उसी की वजह से जावेद ने कागजात को भूल भुलैयों की नज़र कर दिया। और वो पेंटिंग, वो भी उसकी स्टडी की जीनत बनी हुई है। उस आदमी के आसपास हर शय इतनी मुबहिम और मशकूक है, किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने राब्ता मुनक़ता करके आला कान से निकाला और फिर शॉवर लेने वॉशरूम की जानिब बढ़ाया। उसे अभी बहुत से काम करने थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकल आया था। रात अभी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन मौसम की खुनकी उसे गहरा साबित कर रही थी। वो भी यक हाथों को जीन्स की जेबों में अड़स कर आगे बढ़ाया था। फिर लम्हे भर को ठहर सा गया। ठंड होने के बायस खासी खामोशी थी और लाउंज में विराजमान अफराद की खुशगपियाँ दाखती दरवाजे तक सुनाई देती थीं।
اسے شائستہ، روہیلا اور سہیل کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیب سے ہاتھ نکال کر اس نے گھڑی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس وقت پھر گہرا سانس بھرتا سیدھا چہرے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جو شائستہ نے ناظرین کے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ اس عورت کو مسکرا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لاؤنج سے گزر کر زینے پار کرنے تھے اس نے، یعنی ان سے بچ کر نکلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے ہی پل کسی بھی خیال پر مزید سوچے بغیر وہ آگے بڑھایا تھا۔ پھر سب کو مشترکہ سلام کرتا صوفے پر آ بیٹھا۔ موسم کی مناسبت سے قیمتی مخملی لباس زیب تن کیے، کانوں میں جگمگاتے ہیرے پہنے، وہ عمر کے اس حصے میں بھی کھلا گلاب ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تنفر سے اترنے لگا۔ وہ کڑوا نہیں تھا، لیکن بھاڑ میں گئی ساری مٹھاس۔ کیسے ہو حرم؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر راجمان تھا۔ اس کی جانب بے نیازی سے دیکھا۔ شائستہ کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ ابیہ کو کیوں پسند آیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی خوبصورت رنگ بدلتی آنکھیں ظالم تھیں۔ ٹھیک، آپ؟ مختصر ترین الفاظ کے چناؤ کو اگر بدتمیزی تصور کیا جاتا تو اس نے جان بوجھ کر اس بدتمیزی کو گلے لگایا تھا۔ سہیل اس کے خشک سے انداز پر کھنکار کر سیدھے ہو بیٹھے۔ البتہ روہیلا شائستہ کی جانب متوجہ تھیں، اس لیے حرم کے لہجے کا نوٹس نہیں لے پائیں۔ ویسے ہی جیسے تھی، کندھے چکا کر کتنے سکون سے کہہ رہی تھی یہ عورت جو اس لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ اس کے دانت جم گئے اور کنپٹی کی رگیں تن سی گئیں۔ تم اس دن کے بعد گھر پر بھی آئے ہی نہیں، کیا اپنی مامی اور انکل سے اب تک ناراض ہو؟ نزاکت سے کہا تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ وقت نہیں مل سکا ناراض ہونے کا۔ اس کے طنز پر سہیل غیر آرام دہ ہوئے تھے۔ شائستہ کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ روہیلا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ جب ناراض نہیں ہو تو پھر کس بنا پر کتراتے رہے ہو گھر آنے سے؟ دوبارہ اسے گھیرا گیا تھا۔ ابھیا کے ساتھ ہوئی غلط فہمی کے بعد مجھے اس گھر میں آنا عجیب سا لگتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ ابھی یہاں سارنگ ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، کیونکہ شائستہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ نرم تھا تو بہت نرم تھا، وہ سخت تھا تو کوئی اس جیسا بے رحم نہیں تھا۔ حرم، سہیل اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ کتنا سکون ملتا تھا اسے سہیل کو ایسے بے بس دیکھ کر۔ سوری آنٹی، لیکن میں جلد ہی آپ کے گھر چکر لگاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ وزٹ بہت خوشگوار ثابت ہوگا۔ اس کی آنکھیں پڑھنا مشکل تھا۔ شائستہ نے غیر آرام دہ ہو کر یکلخت ہی پیرو بدلا۔ روہیلا نے بات کا رخ جلدی سے ابھیا کے رشتے کی جانب پھیر دیا۔ وہ اس ذکر پر چونکا تھا۔ اچھا، تو یہ مقصد تھا شائستہ کے یہاں آنے کا؟ میں چاہتی ہوں کہ جس رشتے کی بابت تم پچھلی دفعہ بات کر رہی تھی اسے ایک بار دیکھ لیا جائے۔ دیکھنے میں تو کوئی قباحت نہیں۔ جی بھابھی، بالکل۔ حرم کا دوست ہے وہ، اور خاصی ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری ابھیا کے ساتھ اس کا جوڑ بہت جچے گا۔ گو کہ روہیلا نے حیدر نقوی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی حرم کے حوالے پر ہی وہ اس کی تعریفیں کرنے لگی تھیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں نہ آپ یہاں آ جائیں مامی؟ مطلب ہم ابھیا کے رشتے والوں کو یہیں بلا لیں اور آپ بھی ان سے یہیں ملاقات کر لیں۔ اس طرح میرے گرد کا بوجھ بھی کچھ کم ہو جائے گا اور موم کی موجودگی میں آپ کا دل بھی کھلا رہے گا۔ اس نے امید طلب نگاہوں سے روہیلا کی جانب دیکھا تھا تو وہ اس کی خوشگوار سی پیش قدمی پر مسکرائیں۔ حرم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی۔ چونکا رشتے کا بلا واسطہ تعلق حرم سے ہی ہے تو یہی بہتر ہے کہ آپ اس کے سامنے ہی ان سے بات کر لیں۔ کسی بدمزگی کی گنجائش نہیں رہے گی، پھر آپ آسانی ہر بات کر سکیں گی۔ سہیل نے بھی اس کی تائید کی تو شائستہ نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ہلکے کندھوں کے ساتھ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن ان کے آنے کا وقت موم، وہ میں آپ کو معلوم کر کے بتا دوں گا، اس نے کہہ کر اپنے قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پھر آن ہی آن میں وہ زینیں عبور کرتا اوپر غائب ہو چکا تھا۔ اسے روہیلا سے فیملی ڈاکٹر کے متعلق بات کرنی تھی، لیکن شائستہ کی موجودگی میں ایسا کرنا ناممکن تھا۔ اس نے فی الحال اس مسئلے کو ایک جانب ہی رہنے دیا اور خاموش نگاہیں لیے بالکنی کا دروازہ کھولے چلا آیا۔ ہوا کا ایک سرسراتا جھونکا اسے چھو کر گزرا تھا۔ وہ رات کی شاہی میں ڈوبا سبززار دیکھے گیا۔ اسی پل اسے اپنے قدموں پر نرم گرم سا وجود لوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ چند پل کے لیے سکون کا سانس لینے بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اگلی ہی پل کراہا اسے بغیر دیکھے پتا تھا کہ اپالو اس کے قدموں کے درمیان موجود ہے۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اپنا چہرہ اٹھائے معصوم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگلے پل بے بسی سے گہرا سانس لیا، پھر اسے جھک کر ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ اتنا نرم اور پیارا تھا کہ اس پر غصہ کرنے کا ہر ارادہ ملتوی ہو چکا تھا، اور اس پر غصہ بھلا کر بھی کیسے سکتا تھا؟ ثانیہ اسے جان سے مار دیتی اگر وہ اس کے اپالو پر انگلی بھی رکھتا تو۔ وہ اسے ساتھ لیے بیڈ کی جانب بڑھایا، پھر یوں ہی آڑا تھرچا لیٹ گیا۔ اسے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے ایسے لوگوں نہیں پسند جن پر میں چاہ کر بھی غصہ نہ کر سکوں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ خفگی سے گھورا تھا اسے۔ اپالو اس کی گرفت میں مچلنے لگا تو اس نے اسے سینے پر بٹھا لیا،
फिर यूं ही चेहरा छत की जानिब देखकर कहने लगा, वो मुझसे नाराज़ हो गई है पालू, मैं क्या करूं? वो इतनी ज़िद्दी, हरदम हाजिर जवाब घुसीली और बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ क्यों है? क्या मुझे कभी कोई आसान टास्क नहीं मिल सकता? वो उसके नरम बालों पर हाथ फेरता आहिस्तगी से कह रहा था। फिर गर्दन सीने पर झुकाकर उसे देखा। क्या करूं? कुछ ऐसा बताओ कि मुझे एकदम से बहुत अच्छा लगने लग जाऊं। असूलन तो उसे सवाल सारंग से करना चाहिए था, लेकिन चलो फिल वक्त पालो ही सही। बालकनी से अंदर को गिरती हुई हवा ने कमरा यकबस्ता कर दिया था, लेकिन वो फिर भी परवाह किए बगैर बेड पर नीम दराज पालू को साथ लिए दराज था। वो वजदान के साथ आज लॉन्ग ड्राइव पर आ निकली थी। बहुत दिनों के बाद आज उसकी कार ठीक होकर वापस आई थी और वो उस पुरसकून सी उतरती रात को वजदान के साथ सड़कों पर ठंडी आइसक्रीम खाते हुए गुजारना चाहती थी। आज की ट्रीट वैसे भी वजदान की जानिब थी, क्योंकि इसके ठीक होने पर वो उससे ट्रीट का वादा कर चुका था। वो आइसक्रीम पार्लर से 2 आइसक्रीम लिए कार की जानिब चला आया था। फिर वो नाज़नीन की आइसक्रीम उसकी जानिब बढ़ाकर दरवाज़ा बंद करता अंदर बैठा। सुकून मिल गया। अफक से बरसती ठंड तले ठंडी ढाल आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा था। वो जुबान पर रखते ही घुल रही थी और उसकी मिठास ज़िंदगी की तलखी को ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर किया करती थी। मैंने आपसे कहा था कि एक बार सब ठीक हो जाए तो ज़रूर आपको अपने मसाइल से आगाह करूँगा। उसने गर्दन उसकी जानिब फेर कर आहिस्ता से कहा था। नाज़नीन ने सर इस बात पर हिलाकर उसे बोलने का मौका दिया और फिर वो बोलता गया। पुलिस के तंग करने से लेकर उन गुजरे आयाम की हर अजियत नाज़नीन को कह सुनाई। बस उस आखिरी हल की जानिब बढ़ते हुए वो थोड़ा सा हिचकिचाया था। और आज ज़ावियार भाई आए थे कॉलेज। उसने बात अधूरी छोड़कर नाज़नीन के चेहरे पर अपनी बात का असर ढूंढना चाहा, लेकिन वो बिना हैरान हुए उसकी जानिब देख रही थी। उन्होंने इस मसले को हल कर दिया। अब मुझे पुलिस कभी तंग नहीं करेंगे। नाज़नीन ने महज कारा ही भरा तो वो चौंका। वो अपनी आइसक्रीम का आखिरी चम्मच खाती कप को मरोड़कर बाहर लगे कूड़ादान में फेंक कर उसकी जानिब घूमी थी। आपको हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ज़ावियार को मैंने ही भेजा था। वो उसके जवाब पर भग उड़ा। आंखें फैलाकर उसके पुरसकून से सरापे को देखा। क्या आप मेरे पुलिस के बारे में जानती थी? उसने आराम से सर इस बात में हिलाया तो वजदान को चंद पर लगे थे अगला सवाल करने में। आपको कैसे पता चला फुप्पो? मैंने तो कभी आपको नहीं बताया। वजदान अंसारी, मैं आपको तब से जानती हूँ जब से आप इस दुनिया में आए हैं। मैंने अपने हाथों में बड़ा किया है तुम्हें। तुम्हारे हर अमल और रद्द अमल से बखूबी वाकिफ़ हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ नागवार और क्या खुशगवार गुजर रही है। जिस दिन तुमने अपना जारहाना रद्द अमल मेरे सामने पहली दफ़ा जाहिर किया था, मैं उस दिन तुम्हारे रवैये को समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद अंदर से बहुत डिस्टर्ब थी। उसने टिश्यू से हाथ साफ करके चाबी इग्निशन में घुमाई, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन इस रद्द अमल का पहला अमल ज़रूर होगा, वैसे ही जैसे हर अमल का रद्द अमल हमेशा वजूद रखता है। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें माफ़ कर देती तो तुम फिर से वही सब करने में थोड़ी कम हिचकिचाहट महसूस करते। मुझे तुम्हें बावर कराना था कि तुमने जो किया गलत किया। ये एक तरह की तंबीह थी ताकि तुम आइंदा ऐसे किसी भी अमल से परहेज़ करो। संजीदगी से बिना किसी लचक के कहते वो नाज़नीन ही मालूम होती थी। वो सांस रोके पलक झपकाए बिना उसे सुन रहा था। लेकिन मैं तुम्हारी जानिब से गाफिल नहीं थी। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे कॉलेज गई थी। मैंने तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारी सरगर्मियों की बाबत पूछा और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम क्यों इतने अजीब और रूखे होते जा रहे हो। बाकी की कहानी तुम जानते हो। मैं इस मसले को जाकर खुद हल करना चाहती थी, लेकिन मुझे ज़ावियार ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि वो ज़ुबान के अलावा हाथों की ज़ुबान से भी बखूबी वाकिफ़ था। फिर कुछ मेरी तबीयत भी पिछले से में ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जा सकी। लेकिन ज़ावियार ने मुझे मायूस नहीं किया। उसके जाने की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। चंद पल गाड़ी में खामोशी सी फैल गई। वजदान को समझ न आया कि वो बात का आगाज़ कहाँ से करे। सॉरी, मैं आपको बस बताने ही वाला था। मुझे मायूसी हुई थी जब तुमने मुझे नहीं बताया। क्या मैंने कभी तुम्हें मायूस किया है? मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे अमल पर सरजनिश और अच्छे अमल पर सराहूंगी, क्योंकि अपनों के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फूफो। उसने एक दिन का साथ बैठे लड़के पर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में दुनिया जहान की नरमी थी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसे किसी भी अमल से परहेज करना। वजदान खुलकर मुस्कुराया था। ये तो तय था कि आज उसके दांत अंदर नहीं जाने वाले। यकदम ही उसे रमीज का कॉलेज आना याद आया तो वो चौंक कर रुक सा गया। लब खोलकर नाज़नीन को बताना चाहा, लेकिन नहीं बता सका। अनदेखी सी जंजीर ने उसे रोक लिया था। फौरन सर झटक कर उसने बाल का रुख तब्दील करना चाहा था। ज़ावियार भाई का अंदाज मुझे बिल्कुल हरम भाई जैसा लगा फुप्पो। पीछे से मदद करने वाला अंदाज। कितने कूल है ना दोनों।
हरम के जिक्र पर नाज़नीन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ढीले से पड़ गए थे। वजदान की बात पर उसके दिल में गिरा सी बनने लगी। एक जैसे कैसे? उसने मोड़ काटते हुए सरसरी सा पूछा तो वो पुरजोर सा बताने लगा। पहली बात, दोनों हम उम्र हैं, खासे मंजे हुए और जीरक हैं। जो नजर आते हैं वैसे हैं नहीं, बस एक बात मुख्तलिफ है। हरम भाई का अंदाज खासा पेचीदा था। वो अपने काम में किसी भी झोल को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि ज़ावियार भाई का अंदाज बेनियाज और मगरूर था। जैसे अगर उनका कवर खुल भी गया तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना था। और वो यकदम ही हंस दी थी। ज़ावियार का चेहरा भी साख्ते ही नजरों के सामने घूमा था। दोनों अजीब तरह से एक जैसे लगते हैं। ज़ावियार भी आपके स्टूडेंट है ना? क्या वो कभी हरम भाई से मिले? और नाज़नीन को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ गई थी। कैसे बच्चों की तरह घूर रहे थे वो एक दूसरे को। मिल चुके हैं दोनों। खासी खुशगवार और यादगार मुलाकात रही थी दोनों की। अच्छा, यादगार और खुशगवार कैसे? खुशगवार ऐसे कि वो दोनों एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा ही नापसंद करते हैं, और यादगार ऐसे कि वो दोनों लाइब्रेरी में आमने सामने विराजमान यूं बात कर रहे थे कोई अब वहाँ तन्हा बैठे हों। वजदान को ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। दो वजी और टक्कर के लड़के एक दूसरे को अच्छे लग भी कैसे सकते थे? वैसे आपको ज़्यादा किसका अंदाज में चोट लगा था? दोनों का। दोनों अपनी अपनी जगहों पर मैचोर हैं। उसने कार घर के सामने रोकी और फिर सीट बेल्ट खोलती बाहर निकल आई थी। वजदान भी बाहर चला आया। वो चुप चुप सी महसूस हो रही थी उसे। उसने मजीद उसे कुरेदना नहीं सही नहीं समझा और फिर शब बगैर कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो अपने कमरे में चली आई थी, फिर सिंघार आईने के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठी। बेदिली से सामने नजर आता सरापा देखा। खुले बाल फिसल कर कंधों पर गिर रहे थे। दूधिया चेहरे पर खामोशी थी और स्याह आंखें किसी ख्याल के जेर असर लग रही थीं। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और उसे निगाहों के सामने किया। अब उसका अंगूठा मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर रहा था। यकायक वो एक अजीब से नाम पर ठहर सी गई। अबरू ना समझी से उस उकड़े। प्यारा लड़का के नाम से एक नंबर महफूज था और वो एकदम ही गहरा सांस भर गई। उसका मोबाइल हरम के पास रहा था पिछले 2 दिनों। यकीनन अपना नंबर इस नाम से महफूज करने वाली हरकत उसी की थी। उसे अब के हंसी भी नहीं आ रही थी। अगले ही पल उसने लब आपस में मिस किए और फिर इस नंबर पर अंगूठा रख के फ़ोन कान पर लगा गई। निगाहें एक बार फिर से सिंगार आईने में नजर आते अक्स पर फिसली थीं। फ़ोन उठा लिया गया था और यकीनन वो इसे पहचान भी गया था, लेकिन उनमें से कोई भी ना बोला। सॉरी, लेकिन और इज्जत अफजाई करना बाकी रह गई है क्या? उसकी खफा खवासी आवाज़ स्पीकर में गूंजी तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। अपनी सख्त कलामी पर उसे उस समय बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। ये वो लड़का था जो बहुत सख्त औकात में उसकी मदद करने चला आया था। ये वो लड़का था जिसने उसे सब कुछ जानकर भी मकरू नहीं कर जाना था। वो उसके साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त हो गई थी। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुम ठीक हो? जल्दी में जाने क्या निकल गया था उसके मुंह से, कहकर उसने जल्दी से आंखें मींची थीं। आप लड़कों से दोस्तियां नहीं करती, एक बार फिर उसे याद दिला दिया गया था। वो तो मैं अब भी नहीं कर रही। फिर रात के इस पहर कॉल करने का मकसद? पिछली दफ़ा उसने दांत होठों तले दबाकर बात का आगाज़ किया। थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे। आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कब नहीं आता मिस नाज़नीन? वो हंस पड़ी थी। उसकी हंसी पर दूसरी जानिब हरम ने आंखें बंद की थीं। उस हंसी को वो हमेशा की अपनी समात में कैद करना चाहता था। क्या तुम भी तंज करोगे? बिल्कुल नहीं। आपकी पसंदीदा जॉब मैं कैसे कर सकता हूँ? हरम। और उसके खफकी से टोकने पर वो जो कुछ कड़वा सा कहने लगा था ठहर सा गया। जब वो इसे खफकी से टोकने के लिए हरम कहती थी, उफ, कितना अच्छा लगता था उसके मुंह से अपना नाम सुनना। जी। खफकी खुलकर अनका होने लगी। वो बालकनी में खड़ा ठंडी हवा के बायस जम रहा था, लेकिन इस चक हवा में नाज़नीन की नरम सी आवाज़ ने हर जानिब सुकून का तहलील कर दिया था। वो चाहकर भी इस कॉल को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मैं पिछली दफ़ा ज़्यादा बोल गई थी। मैं आपको ऐसे माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी। क्या मतलब? नाज़नीन ने ना समझी से मोबाइल को कान से हटाकर देखा। दूसरी जानिब हरम ने गहरा सांस लिया था। आपको मेरे घर आना पड़ेगा। और वो भग से उड़ी थी। फैली आंखें लिए अपना सरापा देखती वो मुताज्जिब हुई थी। क्या? क्यों? पहले आप वादा करें कि आएंगी। मैं ऐसे वादा नहीं किया करती। सॉरी। सो माजरत कबूल करनी है तो करो, नहीं तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। उसका अंदाज पलट आया था। दूसरी जानिब वो गड़बड़ा गया। मेरे घर में कदीम सी लाइब्रेरी है डैड की, बहुत खूबसूरत और अजीम। आप इस फील्ड की माहिर हैं। क्या एक दिन के लिए यहाँ आकर मुझे किताबों के साथ वक्त गुजारना नहीं सिखा सकती आप? नहीं हरम, मैं नहीं आ सकती। क्यों? शाइस्ता मामी के साथ चलती चपकली से तो बाखूबी वाकिफ़ हो, लेकिन क्या मॉम के साथ भी आपकी कोई हिस्ट्री रही है?
اس کے استفسار پر وہ چند پل لب کاٹتی رہی۔ روہیلا کے ساتھ معاملات کبھی بھی گمبھیر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ کبھی ان کی زندگیوں میں دخل اندازی دیا ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب پر وہ چند پل بالکل چپ سا ہو گیا، ایسے جیسے نازنین کے جواب نے اسے ہرٹ کر دیا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، اوکے، پھر میں نے سوچا تھا کہ آپ کو وہ ڈائریز دکھاؤں گا جو جاوید انکل کی تھیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاوید انکل کی بہت سی ہینڈ ریٹن ڈائریز ہماری لائبریری میں موجود ہیں؟ اور نازنین انصاری کے اوپر تنا آسمان لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ ڈائریز؟ بابا کی ڈائریز جو وہ بہترے بار اپنے سامان میں ڈھونڈ چکی تھی، وہ ڈائریز جو کبھی اسے ملی ہی نہیں تھیں، وہ سہیل اور ریبی کی لائبریری میں موجود تھیں، کیونکہ جاوید اور سہیل کے تعلقات خاصے خوشگوار تھے۔ سبززار کی جانب خاموشی سے دیکھتا حرم جانتا تھا کہ اس نے نازنین کے پاس مزید کوئی چوائس نہیں رہنے دی تھی۔ بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے کام کرنا اس کا طریقہ تھا ہی نہیں۔ نازنین کو جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ۔ میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے آ سکتی ہوں حرم، لیکن کسی بھی بدمزگی کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ پھپھو کے ساتھ میری کوئی تاریخ رہی ہو یا نہیں، لیکن ہمارے تعلقات کبھی بھی بے تکلف نہیں رہے۔ آدھا گھنٹہ بہت ہے، بس آپ آ جائیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ پرجوش سا بول رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر فون کان سے ہٹایا اور پھر خاموشی سے بھاری دلیے بستر کی جانب چلائی۔ جاوید کا مشفق چہرہ نگاہوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔ جاوید کو ڈائریز لکھنے کی عادت تھی، وہ اپنے گزرے دنوں کی رودات لکھنے کے عادی تھے، لیکن اس گھر کو چھوڑنے کے بعد انہیں سہیل کے گھر جانے کا بھی موقع نہ مل سکا، اور وہ اہم سرمایہ نازنین کی پہنچ سے ہمیشہ دور ہی رہا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ بابا کے لکھے کو پھر سے محسوس کرنے جا رہی تھی، وہ لفظ جو بابا نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ اس کا دل مچلنے لگا تھا ان الفاظ کو محسوس کرنے کے لیے۔ دوسری جانب حرم اب تک سبززار کو تک رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ اسے ان ڈائریز کو نازنین سے پہلے پڑھنا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور موسم بھی خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ سرمئی سا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا اور خنک سی مدھم ہوا کے باعث ہر شے گویا اپنی نرم گرم سی طبیعت کو ٹھنڈے خول میں مقید کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں براجمان حرم کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کال کے بعد آج تیسرے دن وہ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ یونی کی مزید چھٹیاں کر نہیں سکتی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ اتوار کا دن ہی طے کیا جاتا اس ملاقات کے لیے۔ یکایک دروازے میں روہیلا نمودار ہوئیں۔ فربہ وجود کے باوجود بھی نفیس سے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کی وہ کھلی کھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر سلام کیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے لگی۔ وہ ان کے انداز پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ شاید انہیں حرم نے پہلے سے اس کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا۔ اس کے رخسار ایسے ملاپ پر سرخ ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ اس نے کس کو ایسے گلے کب لگایا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر اسے سامنے لگے صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ بھی پرتکلف سے انداز لیے بیٹھ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں اس کی دودھیا سراپا دمک رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو حسب عادت کھلا چھوڑے وہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفیہ اور وجدان کیسے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں لائیں ساتھ؟ اس سے معمول کے سوالات کرنے کے بعد وہ بولی تو اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ پھپھو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اب، اور وجدان اپنے میڈیکل کی تیاری میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے کہیں بھی آنے جانے کا وقت نہیں ملتا۔ پرتکلف انداز، سنجیدہ چہرہ، وہ نازنین ہی تھی بلا شبہ، جو کسی کے ساتھ بھی بآسانی آرام دہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ روہیلا نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے حرم نے بتایا کہ جاوید بھائی کی ڈائریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی، مجھے وہ کبھی بھی اپنے سامان میں نہیں ملی، وہ یہاں تھیں۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن حرم اور تمہارے درمیان دوستی کیسے ہوئی؟ اور یہ تھا وہ انداز جس سے بچنے کے لیے وہ اس جگہ آنے سے کترا رہی تھی۔ لیکن روہیلا کا لہجہ بالکل بھی مشکوک نہیں لگا تھا، وہ طنز نہیں تھا، شاید وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ 2-3 دفعہ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی حرم سے، بس۔ حرم کی طبیعت بہت دوستانہ ہے، میں اس 2-3 دفعہ کی ملاقات میں پروان چڑھتی تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو اس نے بھی جواباً سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگلے ہی پل ثانیہ بھی اندر چلی آئی تھی، پھر اسے بہت گرم جوشی کے ساتھ ملی۔ وہ پہلے بھی اس سے رمیز کے بیٹے کی شادی میں مل چکی تھی۔ حرم نے شاید سب کو اس کے آمد کا پتہ دے دیا تھا۔ یہ لڑکا بھی نا۔ ثانی بچے، نازنین کو لائبریری تک لے جاؤ، مجھے اور تمہارے ڈیڈ کو نکلنا ہے۔ پھر ثانیہ نے سر اس بات میں ہلا کر جی کہا اور پھر مسکرا کر نازنین کو ساتھ ہی آگے بڑھائی۔ ساتھ ساتھ وہ اسے روہیلا اور سہیل کے اچانک گھر سے جانے کی تفصیل بھی بتا رہی تھی۔ سہیل کے خاندان میں اچانک ہی کسی کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں جلد از جلد اپنے آبائی گاؤں پہنچنا تھا۔ وہ اس کی تفصیلات پر سر اس بات میں ہلاتی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زینے عبور کرنے کے بعد وہ راہداری کو پار کرتے ہوئے وہ دونوں اب کے لائبریری کے دروازے کی جانب بڑھ آئی تھیں۔
ثانیہ نے دروازہ دھکیلا اور پھر مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی اندر چلی آئی۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسے کسی بھی لائبریری کا ہونا چاہیے تھا۔ اونچے شیلف پر دنیا جہان کی کتابیں مخصوص ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ آگے پیچھے کتابوں کے شیلف ہی شیلف تھے۔ کچھ آگے جا کر اسے حرم نظر آیا۔ وہ جینس پر سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ سویٹر کے وی گلے سے اس کی سفید شرٹ کا کالر باہر نکلے ہوئے تھا۔ سویٹر کی آستینیں پیچھے کی جانب تھیں کہ شاید وہ کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا، مگر جس طرح وہ کتاب ڈھونڈ رہا تھا اس طرح تو اسے اپنی مطلوبہ کتاب ساری زندگی نہیں ملنی تھی۔ جب کتاب تلاش کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے موضوع ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر تم زیغم ادب کے شیلف میں نسیم حجازی کی رقم کی گئی تاریخ ڈھونڈو گے تو تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ وہ اس کی آواز پر بے اختیار پلٹا تھا۔ ناظرین نے ہاتھ میں پکڑی کتاب دیکھی اور پھر اسے۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لڑکی کو۔ اس کی زبان سے کوئی ساختہ ہی پھسلا تھا۔ وہ جو اپنا پرس ٹیبل پر رکھی رہی تھی نہ سمجھی سے اس کی جانب پلٹی۔ لڑکی کو لائبریری میں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اسے نہ سمجھی سے تک رہی تھی۔ حرم نے سر کھجایا۔ کیا لڑکی کو لائبریری میں نہیں تلاشا جا سکتا؟ اسے جھیم کر اپنی خفت مٹانی چاہیے تو وہ مسکرا کر آنکھیں بڑھائے، پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ اگر کوئی لڑکی تلاش کرنی ہے تو شاپنگ سینٹر یا بیوٹی سیلون میں جا کر پڑتال کرو، لائبریری درست جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکی مجھے لائبریری ہی میں مل سکتی ہے، اس نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ کر کتاب ہلکے سے اس کے سر پر ماری۔ حرم کے لب مسکرائے تھے۔ تم نے مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ نہیں، آپ اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پائیں گی، میں خود ہی اسے تلاش کر لوں گا۔ وہ ابھی اس کی باتیں نہیں پکڑ سکتی تھی، اس لیے کندھے اچکا کر ایک شیلف کی جانب بڑھائی۔ اچھی ہے تمہاری لائبریری، بہت کتابیں ہیں اور ذرا قدیم سا ٹچ بھی ہے، جیسے بہت پہلے وقت اسے بنایا گیا ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اسے بنے خاصا وقت ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کا فرنیچر وغیرہ تبدیل کر کے اسے جدید سا ٹچ دینا چاہا، لیکن قدیم کتب کا سحر آپ کو ہر پل یہاں بخوبی محسوس ہوگا۔ وہ ایک شیلف کے ساتھ لگی اسے سن رہی تھی۔ حرم کو یکدم کچھ یاد آیا۔ وہ اٹھا، پھر قریبی شیلف پر بنی اوپر کی جانب رکھی 2-3 ڈائریز لیے اس کی جانب بڑھایا۔ ناظرین کی ساری بے نیازی عنقا ہو گئی تھی۔ اس نے بےتاب ہو کر ان ڈائریز کو تھام لیا۔ وہ بابا کے ہاتھ سے لکھی گئی تھیں، وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ آپ وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں جب تک میں اپنے لیے کتاب لے کر آتا ہوں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور قدآور سی شیشے کے کھڑکی کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھائی۔ اس کے ہاتھوں میں ان ڈائریز کے صفحے الٹتے وقت عجیب سی لرزش در آئی تھی۔ وہ بس ایک ہی نگاہ میں سب کچھ پڑھ لینا چاہتی تھی۔ حرم بھی کرسی کھینچتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، سرمئی بادلوں کے عکس میں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتاب بند ہی رہی۔ ان سیاہ گھنگور پلکوں کی چھاؤں رخساروں پر سجدہ ریز تھی۔ کیا وہ ایسے وقت میں کسی اور کتاب کو پڑھنے کا رسک لے سکتا تھا؟ یکدم ہی ناظرین نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا اسے۔ تم پڑھ نہیں رہے؟ پڑھ تو رہا ہوں۔ ناظرین نے اس کے سامنے رکھی بند کتاب کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں نے حرم تک سفر کیا۔ لیکن کتاب تو بند ہے۔ کھلی تو ہے کتاب۔ وہ بنا جھجکے بہت آرام سے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ ناظرین کا ابرو نہ سمجھی سے سکڑے۔ تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب۔ اس کی آواز سرمئی بادلوں کی مانند بوجھل تھی۔ قدیم لائبریری میں موجود بوڑھی کتابوں نے آبرو اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ بھوری آنکھوں میں بہت گمبھیر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے لڑکی کا مزید امتحان لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ نیچر کی کتاب، کیونکہ جو کتابیں میرے سامنے موجود ہیں مجھ سے ایسی کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ اور ناظرین انصاری نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس کے انداز پر لمحے بھر کو ٹھٹک گئی تھی۔ حرم نے خود کو سرزنش کی۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی باتوں کو پکڑ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے سمجھ نہ سکتی۔ اس لڑکی کو باتوں کی تہ تک پہنچنے میں بہت کم عرصہ لگا کرتا تھا۔ بھائی، ثانیہ کی آواز پر وہ دونوں پلٹے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ حد درجہ سفید تھا اور ہاتھ کھپاہٹ کا شکار تھے۔ خیریت؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آپ کا دوست حیدر، وہ آپ کو بڑی مامی بلا رہی ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ ناظرین حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کسی انہونے کے احساس سے اس نے اگلے ہی پل گھیر لیا تھا۔ حرم اٹھ کر ثانیہ کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھا تو وہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے نہیں روک پائی تھی۔ کچھ تھا ثانیہ کی آواز میں جو اسے چونکا گیا تھا، مگر لائبریری سے قدم باہر نکالتے ہی اس کے پیر زنجیر ہو گئے تھے۔ اسے شائستہ کی آواز نے برف کر دیا تھا۔ یہ کون آدمی ہے حرم؟ کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ اس آدمی سے تم میری بیٹی کی شادی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ غصے سے پھٹی آواز لیے ادھیڑ عمر شخص کی جانب اشارہ کرتے بولی تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔
اس کا حلق خطرناک حد تک خشک ہو چکا تھا، دل ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ ابھیا بدھ بنی صوفے پر براجمان تھی، نینا اور ثانیہ سہم کر ایک جانب کھڑی تھیں۔ شائستہ تیش سے مٹھیاں بھیجے کپ پاتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسے میں صرف حرم تھا جو آرام سے حیدر کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، محظوظ نظروں سے شائستہ کو دیکھتا ہوا۔ بھائی یہی لڑکا ہے حیدر نقوی، بہت ہی نیک انسان ہے، خدا کا دیا سب ہے اس کے پاس، بس ایک اچھی لڑکی کی کمی ہے۔ ہماری ابھیا کی جوڑی تو حیدر کے ساتھ خوب جچے گی۔ جہاں شائستہ کی نگاہیں پتھرائی تھی وہیں اس کی گرفت ریلنگ پر سخت ہو گئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں، حلق میں سانس اٹک رہا تھا۔ منظر وہی تھا، بس حرم نے کردار بدل دیے تھے۔ اتنی حیرت کی کیا بات ہے مامی؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو حرم؟ شائستہ کو شاید اس سے اتنی شفافیت کی امید نہیں تھی، اس نے مسکرا کر آبرو اٹھائے تھے۔ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے مامی؟ صرف عمر کا ہی تو مسئلہ ہے نا، تو آج کل عمر کون دیکھتا ہے؟ سب گرم جیب اور بینک بیلنس ہی دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنی بری طرح شائستہ پر پلٹ آئیں گے اس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اوپر ریلنگ سے لگ کر کھڑی لڑکی کا پورا وجود برف بنتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ سے گئے تھے، اور کانپ تو نیچے کھڑی شائستہ انصاری بھی گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میری ابھیا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے حرم۔ ایسی کیا خرابی ہے حیدر میں؟ اس نے ابھیا کی آنکھ سے پھسلتے ہت تک کے آنسو کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر سوالیہ نگاہیں شائستہ کی جانب پھیری۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حیدر اور اس کے ساتھ براجمان اس کی بہن کو دیکھ کر کرائی تھی۔ حیدر اگلے ہی پل اپنا کوٹ درست کرتا اٹھا تھا، حرم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا اور پھر شائستہ کی جانب سر سے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یاد رکھیے گا مامی، جن لڑکیوں پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو انہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ لفظ کس کے ہیں۔ شائستہ کے چہرے پر کس نے بیلچہ پوری قوت سے دے مارا تھا۔ حیدر لاؤنج پار کر کے اپنی بہن کے ساتھ آگے بڑھا تو وہ صوفے پر گر سی گئی۔ حرم نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر پلٹ گیا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے انتہائی سکون سے اوپر چڑھ رہا تھا، لیکن پھر زینوں کے آخری سرے پر ٹھہر سا گیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، نیلے لباس میں ملبوس، سرخ آنکھیں لیے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ٹھنڈے فرش پر گرا تھا۔ حلق آنسوؤں کے باعث اتنا تنگ ہو رہا تھا کہ اسے درد ہونے لگا۔ اس نے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھایا تھا، پھر اسے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا۔ ناظرین کے آگے ہر منظر پوری آب و تاب کے ساتھ چلنے لگا، اس کا ہر عمل، ہر بات۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس حرم کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ 18 سال بعد کی گئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو گئی تھیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حرم نے اس کے قدموں کو بغور دیکھا، پھر وہ اسے دور جانا چاہتی تھی، اس لڑکے سے جو اس کا ہر بدلہ لے رہا تھا۔ اسے مسیحاؤں سے خوف آتا تھا، اسے اس سے بھی خوف آیا تھا۔ پیچھے لائبریری میں کھلی ڈائری کے صفحات پھڑپڑانے لگے، ان پر لکھے الفاظ جگمگانے لگے تھے۔ اور ان قریب وہ نمودار ہونے والا ہے، وہی جسے اس کے بڑوں نے گرے ہوئے فرشتے کا نام دیا تھا۔ اس کے ملنے پر اس کی سیاہی سے گھبرا کر نہ بھاگنا، کیونکہ وہ عکس ہوگا تمہارا، میرا، ہر اس ظلم کا جو سرزد ہو چکا ہے۔